نبی پاک دی سیرت نہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو سب پریشان ہو گیا۔ یہ نہیں آکھنا چاہتا بھئی آپ خوبصورت نہ ہیں، یہ نہیں آکھنا، یہ آواز کم کرو یار کیونکہ بڑی آواز ہے، تھوڑے جہے بندے نے میں نہیں پہنچا لینی آواز، نہیں بند کرو، ہلکی کرو، کھولو شروع نہیں۔ اس اسپتال کرنا دا بھی کوئی ڈاکٹر ہے؟ میں یہ نہیں آکھنا چاہتا کہ آپ حسین نہیں، میری ضرورت میرا نبی حسینہ وچ آسن، میرا نبی جمیلہ وچ اجمل ہے، میرے نبی دا حسن و جمال ایسا ہے کہ کسے ماں ایو جیا سونا نہیں جنیا، جویں اپنی مرضی مطابق کو بنے، سہپن نفاست تے پھلاں دا سہرا، میں قربان اللہ محمد دا چہرہ۔ مصور نے بس انتہا کرے سٹی، بڑی ریج دے نال تصویر کٹی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ آکو صلی اللہ تو سب جیوندی ہو نا سارے، میں سمجھے میں قبرستان جا گیا، تھوڑے جی ہلو جو لوگ بولو شلو من بھی پتہ لگے تو میں بھی دوڑنا سنا، کہ ناراض رہنا نہیں، بولو تو صحیح یار۔ میں آپ دے حسن دا انکار نہیں کر رہا، 14ویں دا چانویں چمک میرے نبی دے چہرے کو نو مانگ کے لے گئے۔ میں تا اے آکھنا چاہنا کہ حسن نو بیان کرن دا نام نبی دی سیرت اے آکھنا جے تساں پریشان ہو تو میں تواڈے کول پوچھ لینا، بولو کیا میرے آقا نبوت دے ملن تو پہلے سونے کوئی نہ نہیں؟ نبوت دے ملن تو پہلے آپ دیاں زلفاں سونیاں، چہرہ سونا، ہونٹ سونے، ہتھاں دی نرمائی، پیراں دی خوبصورتی، چال ڈھال خد و خال سب حسین ہیں۔ بجلے تو حسن دا تذکرہ کرنا صرف حسن دا، اے تو ہو گئی سیرت محمد ابن عبداللہ دی، جلسہ تا کیتے ہی سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس واسطے حسن دے بیان کرن دا نا سیرت، اے میں تو مختصر جے وقت سمجھا دینا بھی سیرت کس دا نا۔ چلو ایک اور گل دسو، میرا نبی جتنا بھی حسین ہوئے، میرا نبی جتنا بھی خوبصورت ہوئے، میرا نبی جتنا بھی با جمال ہوئے، زلفاں دے لحاظ نال، ہونٹاں دے لحاظ نال، چہرے دی رنگت دے لحاظ نال، جیڑا بھی میرا نبی خوبصورت ہوئے، اس سے کمال میرے نبی دا ہے یا کمال حسن دینے والے دا ہے؟ سیرت کہنی بیان کرنا چاہتے تے بیان او شے کر رہے ہو جس سے میرے نبی دا اپنا کمال ہو، اساں او سیرت سنانی ہے جتوں میرے نبی دا کمال اپنا شروع ہے، او اصل سیرت ہے جس کو تھوڑا جا مولانا ذکر کر رہے ہیں۔ حسن دیون والا تا رب ہے، اس تو پہلے کبھی تساں گل سنی یا شاید نہیں سنی تو اج سنو،
احد دے میدان میرے آقا دا سامنے والا دند ٹوٹ گیا، جڑوں نہیں نکلیا، درمیان وچ ٹوٹ گیا۔ تے جڑے سامنے والا دند ٹوٹ جائے اس تو بعد بندہ بولے یا بندہ ہسے تا چنگا، اے حسن وچ عیب ہے۔ صحابہ آکھتے ہیں اس دند دے ٹوٹن تو بعد نبی پاک جدا مسکرانے ہیں نا، دوے دند ایڈے سونے نہ لگدے جتنا اے ٹوٹے ہویا دند سونا لگدا۔ کیوں؟ اس دند کی حسن کس نے پیدا کر دیا؟ جس چیز نو تو بیان کر رہے ہیں اسی تو میرے نبی دا اپنا کمال کوئی نہیں۔ نبوت دے ملن تو 40 سال پہلے میرا نبی حسین بھی ہے، میرا نبی جمیل بھی ہے، میرا نبی خوبصورت بھی ہے، زلفاں بھی میرے نبی دیاں سونیاں، داڑھی مبارک بھی میرے نبی دی سونی، چہرہ بھی میرے نبی دا سونا، امانت بھی ہے، دیانت بھی ہے، شرافت بھی ہے، صداقت بھی ہے۔ کنواری لڑکیاں تو بد کے میرا نبی باحیا ہے۔ یہ ساریاں خوبیاں میرے نبی نبوت ملن تو پہلے موجود ہیں، لیکن میرے نبی نو مکے تو باہر ایک بندہ بھی نہیں جاندا، نہ جدے والے جان دین، نہ طائف والے جان دین، نہ مدینے والے جان دین، نہ عراق والے جان دین کہ مکے چ کوئی ہوندا عبداللہ دا پتر آمنہ دا لال، کوئی نہیں جاندا۔ جڑی گل میں کر رہا ہوں میں اس گل تے لے آیا تو میرے نبی حسن بھی موجود ہے، جمال بھی موجود ہے، خوبصورتی بھی موجود ہے۔ میرے نبی نو مکے تو باہر کوئی نہیں جاندا، کوئی نہیں جاندا۔ اور کملا آدمی سیرت اتھوں شروع ہوئی گئی جدا میرے نبی دے سر تے نبوت دا تاج رکھیا گیا، پھر فرش تا فرش رہ گیا، عرشاں تے بھی میرے نبی دے نا دیاں دھماں مچ گئی، پھر ہر طرف محمد محمد ہون لگا صلی اللہ اصل سیرت تا اتھو شروع ہو۔ پھر میرے نبی دے وجود مقدس نو رب نے زمین دیاں پستیاں تو چایا، سبحان اللہ تعالیٰ۔ وہ نہیں سمجھے میں کیا آکھنا چاہنا، کس کا ذکر کرنا چاہنا؟ اس وجود نو جسد مار روح عالم بیداری جاگدے ہویا میرے آقا دے وجود مقدس نو عالم بیداری چو زمین دیاں پستیاں تو چایا اور بلندی دے اس مقام تے پہنچایا جتھے جبریل دا خیال بھی کدی نہیں پہنچیا تے حضرت موسیٰ دی روح بھی کدی نہیں پہنچیا۔ پھر میرے نبی دے وجود مقدس نو اتھے پہنچا، عظمتاں ملن لگ گئی، عزتاں ملن لگ گئی، جگہ جگہ محمد محمد ہون لگ گئی۔ وہ قدم جدہ میرے نبی دے سر تے نبوت دا تاج پوایا گیا اور میرے نبی نے لوگاں نو قرآن دے ذریعے اپنا پیغام سنایا۔ اے ہے میرے نبی دی اصل سیرت، جتھوں میرے نبی دا کمال شروع ہویا، میرے نبی تے قرآن اتریا، پھر میرے نبی نے پیغام سنایا، پھر رستے کنڈے بچھن لگے، گلے چ رسیاں ڈالیاں گئیاں، بہتان، فتوے، تضحیق، تمسخر، مذاق، قتل دیاں تدبیراں وطن چوں کٹ دیو، مخالفتہ ہون لگ گئیاں اور میرا نبی پہاڑ تو زیادہ مضبوط کفار دے سامنے جم کے کھلو گئے۔ اتھو میرے نبی دی عظمت شروع ہو گئی۔ اے ہے سیرت النبی۔ اور حسن بیان کیتا جاندہ، جمال بیان کیتا جاندہ، تے میرے نبی دا پیغام لوگاں نو اس تے پردہ پائے۔
جس پیغام دی وجہ تو میرے نبی نو عزت ملی، جس پیغام دی وجہ تو میرے نبی نو عظمت ملی، پہلے دن جدا پیغام سنایا نا، سب تو پہلا پتھر چاچے نے مارے، کہنا یوزا سکا چاچا، پھر میرے نبی دا گواڈی نال اس پلوتا کٹے، پلوتا تو سمجھ دیں، میں گجرا لے کیتا تھا، میں کہا پلوتا سمجھ دو، کسا دا نہ سمجھ، میں کہا ساڑی بولی تو سا بددعا آکھلا، نال پتھر ماریا، نال میرے نبی نو پلوتا کٹیا، تبّن لکا سائر الیوم الہذا جماعتنا الہذا دعوتنا۔ خدا دی قسم ہے میری زبان زیب نہیں دین دی کہ میں دا ترجمہ کروں، اس واسطے کہ میرا تا تعلق محمد عربی نال صلی اللہ ہو، جیڑا جملہ اس ساکھے بڑے نرم لہجے ترجمہ کرن لگا، تیرا سارا دن برباد ہو جائے اس واسطے بلائے، اس واسطے جمع کیتا ہی۔ ہن میرے نبی نو پتھر لگن لگے، میرے نبی خون وچ نہا گیا، میرے نبی نو بددعاواں تضحیق تمسخر فتوے او دی ذات وچ میرا نبی آیا، اور رب نے کے سلوک کیتا، رب نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر تساں جواب نہیں دینا، چاچے نو جواب تساں نہیں دینا، اس نو جواب میں دینا، تیرے اور میرے درمیان معاہدہ ہو گیا، فرشتے تو میرا گلہ برداشت نہیں کرنا تے عرش تے میں تیرا گلہ برداشت نہیں کرنا۔ پھر جواب بھی کہہ دیتے، اتھوں عظمتہ شروع ہوئی نا، جدہ میرا رب میرے نبی دے دفاع واسطے سامنے آ، اتھوں میرے نبی دی عظمتہ شروع ہوئی۔ وہ قدہ شروع ہوئی جدہ میرے نبی نے قرآن دے ذریعے پیغام، اسے پیغام نو چھپان دی کوشش کی، اس پیغام تے ساڑے علماء نے خطیبہ نے پردے پان دی کوشش کی۔ یہ لوگ آکھے نا انتا مجنون، اے مجنون ہے، تو سا سن لیا میں بیان کر دیتا، یہ دیتا ہے تا اترو ذرا، اترو تے میں اے مولانا، اے دوسرے علماء، اے مجمع جڑے علماء بیٹھے، ساری دھرتی ان علماء نال بھر جائے نا، کعبہ دے رب دی قسم ہے، میرے آقا دے پیر مبارک دے تلوے نال جڑے ریت دے ذرے لگ دے ہیں نا، اس ذرے دا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ کہ حیثیت ہے میری، کہ حیثیت نبی پاک کے مقابلے جنہ دی، میں آواں سرگو دے اپنی مسیح تے جو باہر نکلا تے روڈ تے آواں، اے مولانا تعالیٰ صاحب شاہ پورے جو باہر اب بازار چامن ایک بندہ کہو پاگل، محسوس کر سکتے ہو من کتنی تکلیف ہوئے گی، کر سکتے ہو محسوس من کتنی ذہنی اذیت ہوئے گی۔ میں کوئی بندہ سڑک تے چل دے آکھے مجنون دیوانہ، اتھے مجنون اس نو آکھیا جا رہا ہے کہ ساری کائنات دیاں حکمتاں تے دانائیاں اس تے قدمہ تے قربان، او حکیم دانا ہے، سب تو بڑھ کے عقل مند، نبی تو بڑھ کے عقل مند کون ہو سکتا، نبی تو بڑھ کے صاحب حکمت کون ہو سکتا، وہ کو چپ کر گئے، آنکھوں نہ کون ہی ہو سکتا، میں تو نال لے کے ٹورنا۔ ایک بندہ آ گیا، اسا کہا یا رسول اللہ میں بڑا تنگ ہاں، گواڈی من تنگ کر لیا، میرا جینا دوبھر کر دیتا سو، تے میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا حال میں دسینا عمل کرے سے، اسا کیا کرے سا؟ آپ نے فرمایا تو کرنا کوئی نہیں، اسا کیا میں مرنا میرے ناکے دم کر دیتا سو، فرمایا انکار وانج چلا توا پرات بیر گلی تے رکھ دے،
چوکڑیاں بھی رکھ، کھانے پکانے دا سامان ہی گلی تے رکھ، بچے بھی باہر گلی تے لے آ، روٹیاں پکاؤ تے کھاؤ۔ اس آخر ان مسئلہ حل ہو ویسی؟ آپ نے فرمایا کر کے تو ایک او توا پرات چولہا باہر بچے روٹیاں پکان آٹا گنن، ہن گلی چ ایک بندہ گزرے اس آخر خیر ہوئے کیوں باہر بیٹھے ہو؟ اس آخر یار پڑوسی ہے نا گواڈی اس بڑا تنگ کرنے آئی تے نبی پاک آخیا گھر چھوڑ تے گلی تے آ۔ وہ بندہ اس پڑوسی کو بنجے تو اس نے آخر شرم کر، وہ بیچارے تھوڑی وجہ تو باہر بیٹھے ایک بندہ، دو بندے، ترائے بندے، 5 بندے، 10 بندے، 15 بندے، پڑوسی نو گواڈی تو پہ گئی مصیبت، وہ آیا اس ہاتھ بننے خدا دا نا ہی اندر ٹر جا، انہیں کہا میں نہیں جانا۔ تو ذکر میری نسلہ دی توبہ جو میں تیرے نال کوئی گل کر جاما تھا، اس آکھا میرا سامان چاہتے آپ اندر رکھ۔ یہ آدھا میں مسجد نبوی چاہیا نا کہ نبی پاک نال اکھا چار ہوئے نا، میرا ہاسا نکل گیا۔ آپ نے فرمایا لگدا تیر نشانے تے لگ گئے۔ میرے نبی تو زیادہ صاحب حکمت کون ہے؟ میرے نبی تو بد کے عقل مند کون ہے؟ میں کوئی مجنون آکھے من کتنی تکلیف ہوئے گی؟ اتھے مجنون آکھیا جا رہا کائنات دے سرتاج نو، سارے جہانہ دے سردار نو، امام نو مجنون آکھیا جا رہا ہے۔ یہ لے انہاں مجنون آکھیا نا رب دی خاطے آگے، اتھوں عظمت شروع ہوئی میرے نبی دی، رب دی خاطے آگے۔ رب نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ مجھے قلم کی قسم ہے اور جو کچھ وہ قلم کے ذریعے لکھتے ہیں اس کی قسم ہے، میرا سونا پیغمبر میں 2 قسمہ چاہ کے تین یقین دیوانا تو مجنون نہیں۔ اے میں مانا صحیح کی اکا سمم بکمن ہو گیا ہوگا، اے مانا میں صحیح کی نہیں صحیح کیتا۔ بے نعمت ربک میں چھوڑ گیا اور بے نعمت ربک نے یہ صرف مزہ پیدا کیتا۔ اللہ جنہ صفائی دین لگا نا بے نعمت ربک، اس نے اسے لذت پیدا کر دی۔ اللہ دینا میرے پیغمبر اسا مجنون نہیں، اس دی دلیل اے وے اسا تن قرآن جیسی کتاب دیتی ہے، قرآن اسا مجنونہ نو دینے ہونے، تو آنے سر تے نبوت دا تاج رکھیا، نبوت اسا مجنونہ نو دینے ہونے ہیں، تو آنے وجود مقدس نو عرش کے قریب پہنچایا، اے سفر اسا مجنونہ نو کرنے ہونے ہیں، تو آنے واسطے اسا چند نو دو ٹکڑے کر دیتا، ایک کم اسا مجنونہ واسطے کرنے ہونے ہیں۔ انہاں مجنون آکھیا میرا رب میرے نبی دے دفاع واسطے سامنے، اتھوں سیرت شروع ہوئی میرے نبی دی، او سیرت آئی محمد ابن عبداللہ دی، حسین جمیل صادق امین با حیاء باشد، او سیرت آئی محمد ابن عبداللہ دی، تے سیرت النبی شروع ہوئی اس دہاڑے جدہ میرے نبی دے سر دے نبوت دا تاج رب نے پوایا اور میرے نبی نے قرآن دے ذریعے قوم نو اپنا پیغام سنایا، اتھو میرے نبی دی سیرت اس تے پردہ پایا۔ میرے نبی دا جڑا پیغام ہے کوئی لمبا چوڑا طویل عریض نو، 4 کلمے ہیں، صرف 4۔ میں عدد کا میرے نال پڑھو، لا الہ لا الہ الا اللہ۔ ایک پیغام میرے نبی نے سنا، جو یہ پیغام سنایا نا، پہلے وہ لوگ کے آکھ رہے ہیں جربنا لکا مرارا،
ما رأینا فیک الا صدقا، آمنہ کے جائے ہم نے بارہا تیرا تجربہ کیا ہے، ہم نے تجھے ہمیشہ سچائی پائی۔ ایک منٹ پہلے آخر ہے اے محمد ابن عبداللہ دی سیرت ہے کہ آخر ہیں ساڑیاں اکھاں دھوکھا کھا سکدیاں، محمد دی زبان جھوٹ ہو۔ اے پہلے آخر ہے اس دا مشرکین مکہ بھی اقرار کر رہے ہیں تو صادق بھی ہے، تو امین بھی ہے، تے جلے میرے نبی نے سنایا پیغام، نتیجہ میرے نبی تے پھلا دی بارش ہو گئی، میرے نبی دے نا دے نعرے لگ گئے، مرحبا لوگ آکھنا شروع کیتا، صدقتا، نا نتیجہ کیا نکلیا؟ پتھر۔ نتیجہ کیا نکلیا؟ زخم۔ نتیجہ کیا نکلیا؟ بددعاواں۔ نتیجہ کیا نکلیا؟ فتوے، پھپتیاں، تضحیق۔ ہو سکتا کوئی نمے لوگ اتھے آئے ہوئے انہاں پہلی بھی ساڑھے اس جلسے نو سنے ہوئے، ساڑھے پروگرام نو سنے ہوئے، او دوست ذرا اپنا ذہن میرے حوالے کریں، مننا نہ مننا تو آڈی مرضی ہے، میں نہیں آکھدا کہ من کے جاؤ، نا بالکل نہیں، تحقیق کرو، جستجو کرو، سوچو، فکر کرو، غور کرو میری گلنا کے۔ میرے نبی نے جڑا پیغام سنایا لا الہ الا اللہ، اس دے وچ کتھائیں ہائی کہ جڑے 360 بیت اللہ چ رکھے ہوئے نے انہاں دے سجدے نہ کرو، ذکر ہی کو جڑے 360 بیت اللہ چ رکھے ہوئے نے انہاں دے نا دیاں نظراں نیازاں نہ دیو، لا الہ ہائی کہ نہ انہاں نو نہ پکارو، او تواڈیاں پکاراں نہیں سنتے، ہائی سے او عالم الغیب نہیں، او مشکل کشا نہیں، او حاجت روا نہیں، او تواڈے نفع نقصان دے مالک نہیں، نظر و نیاز دے لائق نہیں، سجدے دے لائق نہیں۔ اے لا الہ الا اللہ وچ کدائی ہائی؟ بولو تو صحیح آ۔ پھر مکے دے لوگاں نو تکلیف کیوں؟ میرا نبی انہاں دے ٹھاکراں دا نام نہیں لیندا، نہ میرا نبی یہ آخریا کہ وہ تھوڑیاں پکاراں نہیں سنتے، نہ میرا نبی یہ آخریا کہ انہاں دے سجدے نہ کرو، نہ میرا نبی یہ آخریا انہاں دے نا دیاں نظراں نیازاں نہ دیو، انہاں نو نہ پکارو، تھوڑیاں پکاراں نہیں سن سکتے۔ میرا نبی کوئی گل نہیں کر رہا، وقت انہاں نو تکلیف کیوں ہوئی؟ سوال بنتا کہ نہیں بنتا؟ بنتا، جواب سنو۔ تکلیف اس واسطے ہوئی او عربی دان آئے، عربی انہاں دی مادری زبان آئی، او الہ دا معنی، او الہ دا مفہوم، انہاں نو پتہ الہ کون ہوندا، انہاں ویکھیا اگوں الہ ہے پچھو لائے، اگوں اللہ نال بچیا تو صرف کون بچیا؟ اللہ۔ انہاں نو سمجھ آ گئی اس کلمے دا معنی ایوے جڑے 360 بیت اللہ چ رکھے ہوئے نا انہاں دے پلے، او الہ دا معنی جانا، او الہ دا مفہوم جانا۔ اساں کون ہاں؟ پنجابی۔ اساں کون ہاں؟ اردو جانا۔ اساں کون ہاں؟ پشتو جانا۔ یہ ساری زبان، فارسی، پشتو، انگلش، پنجابی، اساں لا الہ الا اللہ بھی پڑھ دے رہنے ہیں، قبراں تے سجدے بھی کرتے ہیں۔ اساں کوئی انہوں نے الہ منے، اساں کوئی انہوں نے الہ دیا، اساں کہا دیا لا الہ، اساں تو ایک کلمہ پڑھ دیا، انہوں نے نا دیا نظرہ نیازہ دین دین، اساں کوئی انہوں نے الہ سمجھیا، انہوں نے غائبانہ حاجات پکار رہے ہیں، اس نظریے نال کہ وہ ساڑیاں پکارا سن رہے ہیں، وہ آتے ہیں اساں کوئی الہ سمجھیا، انہوں نے اساں کوئی انہوں نے معبود مان لیا، چونکہ اساں الہ دا معنی نہیں سمجھتے،
اس واسطے لا الہ الا اللہ بھی پڑھ دیاں اور شرک بھی. یہ تساں تہاڈی مرضی ہوئے عصر دی نماز بھی یہ تہاڈی مرضی ہوئے تے میں تہانوں چند منٹاں وچ الہ دا مفہوم سمجھا دوں. کون مرضی میں سرگودے مسئلہ الہ تے 40 درس دیتے ہیں. 40 درس یہ جو مسئلہ الہ بیان ہے وہ محفوظ ہے کیسٹا. اس ویلے زمانہ کیسٹا ہوندا ہے یعنی تقریباً وہ 1.5 گھنٹے دے درس بھی ہیں گھنٹے دے بھی 50 گھنٹے میں مسئلہ الہ بیان کیا. لیکن اللہ من توفیق دیتی ہے کہ میں 50 گھنٹے والے وہ سارے درس 5-7 منٹ ہی تو سمجھا. یہ تھوڑی توجہ توجہ نہیں ہونی کچھ حاصل نہیں. پوری طرح توجہ میرے طرف رکھو. میں الہ دا میں نہ سمجھا دے سا تے سمجھا سا بھی این قرآن دے مطابق. آج بھی ذمہ دار ہاں کل بھی ذمہ دار ہاں تے میدان معاشرے بھی میرے گریبان تے ہاتھ رکھ لے میں اللہ دے سامنے رکھ لے کہ یا اللہ الہ دا اے میں نہ کر گیا اس غلط معنی کیتا میں کل رب دے سامنے بھی حاضر پوچھ لے میں اچھے میرے کو. توجہ ہے تو دو صفتاں صرف الہ وچ پائیاں ویندیاں. کتنیاں؟ دو. کسی وچ پائیاں ویندیاں؟ الہ تو سوا کسی چ نہیں پائیاں ویندیاں. جس وچ من لئیاں اس نو کے من لیا. دو صفتاں من لئیاں یا دو وچوں ایک من لئی اس نو کے من لیا. چاہے زبان نال آکھے یا ادرا میں زبان نال کوئی الہ نہیں. جدہ اے صفت کسی کی من لئی نا اس نو کے من لیا. کیوں؟ اے صفت ہے کہہ دی الہ دی. اے صفت دی الہ دی. وقت چونکہ بڑا قلیل ہوندہ قرآن دی ایک آیت ہے. عیسائی کہتے ہیں اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ. عیسائیوں نے اپنے اپنے مولویوں کو پیروں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا. اللہ کے سوا کیا بنا لیا؟ حاتم طائی وہ بڑا مشہور سخی ہے. اس دا پتر عدی اے عیسائی ہے. حاتم طائی بھی عیسائی ہے. عدی ابن حاتم مسلمان ہو گیا. مسلمان ہون تو بعد اس قرآن دی آیت پڑھی اس نے پیرا تلو زمین نکل گئے. اور میرے آقا کو لایا. اس آقا یا رسول اللہ قرآن کی آخر ہے. عیسائی اپنے اپنے مولویاں تے پیرانوں اللہ تو سوا کے مندے رب. میں عیسائی رہا میں وہ عیسائیت چھوڑ کے آیا. اساں تا اپنے مولویاں تے پیرانوں کدی رب نہیں آکھے. اساں تا کدی نہیں آکھے تے قرآن آدھا بھی انہاں منیا. میرے آقا نے فرمایا عدی اے دس جس شے نے تواڈے مولوی تے پیر حلال آکھ دیندے ہیں بغیر دلیل دے حلال من لیندے آئے کہ جی بالکل. تے جس شے نو تواڈے مولوی تے پیر حرام آکھ دیندے ہیں بغیر دلیل دے حرام من لیندے آئے اس آکھا جی بالکل. آپ نے فرمایا ایو مانا ہے رب آکھن دا. زبان نہ تو بھی نہ دے زبان نہ تو بھی اپنے مولوی تے پیروں رب نہ دے لیکن رب والی صفت مننی انہاں حلال حرام قرار دینا یہ صفت کہہ دی ہے. دو صفتاں صرف الہ دیاں ہیں. پکالو اس گل کسے پائیاں میں نہیں ہیں الہ بھی. جس سے من لئیاں اس کے من لے چاہے زبان نال آکھے یا نہ آکھے. پہلی صفت اے کہ جس دے سامنے تعظیم کر رہے ہیں
جس دی نظر و نیاز دے رہے ہیں، جس دے سجدے کر رہے ہیں، جس نو حاجات پکار رہے ہیں، اس نو تسلط غیبی حاصل ہے۔ ایدہ تو انکا سمجھ نہیں آئی کہ تسلط غیبی کیا آسان کر دینا۔ جس دے سامنے میں تعظیم کر رہا نا، ہاتھ بن کے کھلوتا، دو زانو بیٹھا، حجر اسود نو چوم رہے ہیں، احرام بن رہے ہیں، نظر و نیاز دے رہے ہیں، جس ہستی واسطے ایک کام کر رہے ہیں نا، میں اس نو نہ ویدھا پیا تے او من ویکھ رہا۔ پہلی صرف او میرے حالات تو اے مولا نے تھوڑا جا اشارہ کیتا مقار دے مسئلے، او میرے حالات تو، میری نظر و نیاز دیون تو، میرے احرام بنن تو، حجر اسود دے چمن واقف۔ اے پہلی صفت۔ دوسری صفت لا دی ہے او مختار کل متصرف فی الامور، قادر قدیر مقتدر، میرا نفع نقصان اس دے، اے میں کم کرے ساں خوش ہو سی، نفع پہنچا سکتا، میں اس کی نافرمانی کی تھی تا ناراض ہو جاسی، تبت نقصان بھی پہنچا سکتا۔ میری عادت نہیں کہ میں کسی اٹیک کرا کوئی خاص شے سامنے رکھ کے، لیکن تھوڑے سمجھانے واسطے آنے ہیں تو ساندے سنتے رہندے، اگر پیران نے پیر دی یارویں نہ دیتی تو مجھاں دے تھنا چوں وہ ناراض ہو جا سن، تو نقصان پہنچا دے سن، جے دے سانت وقت ود سی، جے برکتا ہو سن۔ یہ کتنی صفتہ بولو زور نہ ہن ہور آسان کر دے وہاں۔ او عالم الغیب، او مختار کل، اے دو صفتہ الہ دیاں جس سے منیاں گئیاں، اس نو کے من لیا الہ اسا دیاں، چونکہ اے دونوں صفتہ اللہ رب العزت دیاں ہیں، لہذا کائنات کا الہ صرف وہی ہے۔ اسا کلمے جا کے لا الہ، جڑے تو پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، اسا تو ہم دعوت ہی دے سکتے ہیں یار، اللہ دے قرآن دی طرف آؤ، قرآن پڑھو۔ اور نوجوانوں ساری زندگی ایو لکیر پٹنی نے، جتھے 4 5 6 بندے اکٹھے ہوئے بیٹھا کہ کسی شادی چ، اور ساڈا بیڑا تو مولوی غرق کر دے، او مولوی کچھ جاتا تے او مولوی دو بندی کچھ جاتے ہیں تے بریلوی، ساری زندگی جو رونا رونا نے، روو تھوڑی قسمت ہے تے روو۔ میں تو انہیں سجھ کرنا چاہنا، اس رولے جو میں تو کرنا چاہنا، اس طرح کرنا چاہنا، نہ بریلوی عالم دی مننی ہے، نہ دیوبندی عالم دی مننی ہے، رب دے قرآن دی مننی ہے۔ قرآن کیا؟ قرآن کیڑا رستہ بکھا ہے؟ تو سان میاں وادی دے بازارے جاؤ، اتھوں قرآن نہ ملے، راول پنڈی چو منگواؤ، سرگودا چو منگواؤ، لاہور چو منگواؤ، قرآن پاک ترجمے اللہ تو ساکو اکسو بات کیڑے مولوی دا ترجمہ ہو؟ دیوبندی عالم تو بات اپنی گل کرے سی تے بریلوی عالم اپنی کرے سی، میں اکثر نہ ہوں کسی دیوبندی عالم دا نہیں، کسی بریلوی عالم دا نہیں، اس عالم دا ترجمہ اٹھاؤ جڑا دیوبند دے مدرسے دے بڑھن تو پہلے ہویا تے بریلی دے مدرسے بڑھن تو تے مزے دی گل یہ ہے کہ بریلوی اور دیوبندی دونوں اس عالم دا یکساں احترام کرتے، یہ نہیں بھی دیوبندی اس مننے تے بریلوی نہیں مننے، نا بریلوی دیوبندی دونوں اس دا یکساں احترام کر رہے ہیں۔ عالم دا نام ذہن تے لکھ لو، شاہ عبد القادر محدث دہلوی،
شاہ عبد القادر قرآن پاک کا ہندوستان نے سب تو پہلے اردو ترجمہ فٹ ترجمہ خدا دا نام نے قرآن ہو لاؤ اللہ دا واسطہ نے ایک رکوع دا ترجمہ روز پڑھو کیوں نہیں آندے قرآن والے پاسے ایک رکوع دا ترجمہ روز پڑھو کوئی تفسیر نہیں پڑھنی کوئی چونکے چنانچے اگرچہ مگر نہ کچھ نہیں لفظی ترجمہ پڑھو ایک مہینے تو بعد عقائد دے معاملے اگر قرآن تل سدھی راہ نہ بکھا دے نا جو مرضی سزا دے پڑھتا سے کہ قرآن کیڑا راہ بکھا دے یہ جڑا میں الہ دیا دو صفتوں کا ذکر کی یہ الہ دیا دو صفتیں ہیں سورت آل عمران دی ابتدائی آیتاں پڑھ سورت طٰہٰ دیاں ابتدائی آیتاں پڑھو جاؤ سورت آل عمران دیاں ابتدائی آیتاں پڑھو یہ دونوں صفتاں مل سے لا الہ الا اللہ مل جاس سورت طٰہٰ دیاں ابتدائی آیتاں پڑھ یہ دونوں صفتاں اللہ ذکر کیتیاں وقت اللہ نے نتیجہ کڈیا لا الہ سورت قصص پڑھ یہ دونوں صفتاں ذکر کیتیاں پھر نتیجہ کڈیا سورت انعام دی ابتدا پڑھ اتھے اللہ انہاں دونوں صفتاں دا ذکر کیتا جڑے باذوق لوگ بیٹھے ہو تے ساڈے جماعت دے موحد ساتھی بیٹھے ہو یہ کدائیں سمجھ نہ آوی تا سورت نامل پڑھ تے ہدہد دیو تقریر پڑھ جڑی ہدہد نے سلیمان دے دربار وچ کیتی پرندے نے کیتی سلیمان دے دربار وچ رب نو اتنی پسند آئی رب نے قرآن دے صفحیاں جگہ عطا فرمائی ہدہد دی تقریر نو نقل کیتا ہدہد انہاں دوواں صفتاں دا ذکر کر رہے اور دوواں صفتاں دا ذکر کر کے ہدہد نتیجہ کٹ رہا اگر یہ دو صفتیں اللہ کی ہیں تو پھر لا الہ الا تو ان گل سمجھ آئی کہ کوئی نہیں میں یہ تفصیل بالکل نہیں ہے میں چند حوالے ضرور دے دیتے ہیں فیس بک تے میری تقریر شاید چڑھے گی اتھے اور لوگاں تک پہنچے گی محفوظ ہو رہی ہے تو میں صرف حوالے دیتے ہیں آل عمران سورت طٰہٰ سورت قصص سورت نام انہوں پڑھو اور قرآن دی آیتاں پڑھو اللہ نے انہاں ہی دو صفتوں کا ذکر کر کے اپنی الوہیت کو ذکر کیا تے جے اللہ نے غیر اللہ دی الوہیت کو روکیا نا او الہ نہیں او الہ نہیں او عبادت دے لائق اتھے نفی کیتی نا نفی الہ دا میں نہ کی ہوندا معبود کون دا جس کی کیا کی جائے عبادت تے جتھے رب نے انہاں دی عبادت کو روکیا نا انہاں ہی دو صفتاں دا ذکر کیتا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ ایک کھجور کے بھی مالک نہیں ٹھیک ہے نا اور قطمیر دا معنی میں صحیح کی ایک دوے سارے چپ کر کے بیٹھے جن کو میرے سوا تم پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے مالک نہیں مانا میں صحیح کی قطمیر دا میں نے گٹھلی ہوتا میرے سوا جن جن کو تم پکارتے ہو نا ما یملکون من قطمیر کھجور دی گچکڑ دے اتے جرا ایک باریک جیا پردہ چڑھایا گیا او اس دے بھی مالک کو کیڑی صفت نفی کی تھی وہ مختار کل نہیں وہ مالک نہیں انہوں دا اختیار اللہ نے بڑی عجیب مثالہ قرآن کی کیوں بھائی تواڈے کوئی کاروباری بندہ بیٹھا ہوئے چلو یار میرے نال سودا کرو میں 50 لاکھ گکڑا دے پردے اکٹھے کر دوں 50 لاکھ تو 1000 روپے لے کوئی تیار نہیں اس گٹھلی دے پردے دی کوئی قیمت نہیں کوئی قیمت نہیں
کروڑ بھی اکٹھے کر لے کدائی نہ وکن جی میں ہون گل کرن لگا نا اس کو ذرا غور نال سنیا ہے میں سب تو الگ کرن لگا مولا ایڈی نکمی شے تو گکڑ اتے چڑھایا کیوں اللہ نے فرمایا گکڑ تے پردہ اس واسطے چڑھایا کہ یعنی گکڑ دی کھٹاس ہے نا او کھجور دی مٹھاس والے پاسے نہ ٹر جائے اسا تا اس واسطے چڑھایا اسا تا قادر جو میں تا کائنات دا الہ ہون دی حیثیت نال میں قادر ہاں میں اس واسطے چڑھایا کہ گکڑ دی کھٹاس کھجور دی مٹھاس والے پاسے نہ ٹر جائے تے کھجور دی مٹھاس جڑی ہے نا وہ گکڑ دی کھٹاس والے پاسے نہ ٹر جائے اسائیں پردہ لا کے گکڑ دے اتے پردہ چڑھا کے اساں روکیا کھجور دی مٹھاس ادے راوے گکڑ دی کھٹاس ادے راوے اس سے پردے نو عربی چ برزخ آکھدے نہیں وضاحت کرا کے سمجھ گیا اس سے پردے نو عربی چ برزخ آکھدے نہیں مرج البحرین یلتقیان دو سمندر ملا کے چلائے میٹھے پانی کا کڑوے پانی کا بینہما برزخن بینہما برزخن ان کے درمیان برزخ ہے اے برزخ کے کریں دی اس پانی نو ادھے نہیں آمن دے اس پانی نو ادھے نہیں آمن دے مرن تو بعد بھی برزخ ہے تو ہر روز رلائی کھلوتا ادھو دیا شیعہ ادھے نا برزخ دا مانا ہے بے ادھو دی شے ادھے ادھو دی شے جن کو تم پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر چڑھے ہوئے پردے کے مالک نہیں ایک صفت نفی کر دی وہ مالک نہیں قادر نہیں ابو آکھیا ان تدعوہم اگر تم ان کو پکارو لا یسمعو دعاکم وہ تمہاری پکاریں سن دوسری صفت نفی کر دیتی وہ عالم الغیب نہیں وہ تیرے حالات تو واقف ہو نہیں وہ تیری پکار سنتے قادر نہیں جتھے اپنی الوہیت کا ذکر کیتا اتھے انہاں دو صفتوں کا ذکر کیتا میں ہی عالم الغیب ہاں میں ہی مختار کل ہاں لہذا میں ہی الہ ہاں جتھے غیر اللہ دی عبادت تو منع کیتا اتھے انہاں دو صفتاں دا ذکر کیتا جنہاں نو تو پکار رہے ہاں او تیرے حالات تو واقف بھی کوئی نہیں تے مالک بھی اللہ تعالیٰ مزید توفیق عطا الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ طارق صاحب گائے بگائے علماء دی توڑنا ملاقات کرا دینے بڑی محنت کر دینا یہ بھی بڑی اللہ دی نعمت ہے کہ دنیا دار بندہ اور پاسے مال خرچ کرن دی بجائے اللہ دے دین واسطے پروگراموں واسطے دین سنان واسطے خرچ کرتے ہیں اساں انہاں واسطے دعا کر سکتے ہیں اللہ نے دے علم وچ عمل وچ آل اولاد وچ گھر بار وچ رزق حلال وچ اللہ مزید برکتاں عطا اللہ انہوں نے اخلاص کی دولت عطا تساں بڑی محبت نال آئے خرابی موسم کے باوجود اللہ تعالیٰ آنا قبول کرے اس وقت نو سب واسطے ذخیرہ آخرت بنا دے میں اللہ سارے سارے دا خاتمہ کرے صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ و اصحابہ